دوستو، آج کا یہ واقعہ بہت ہی خاص ہے، لہٰذا پوری ویڈیو ضرور دیکھیے۔ وہ ایک یتیم بچہ تھا، اس کے چچا نے اس کی پرورش کی تھی۔ جب وہ بچہ جوان ہوا تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام دے کر اس کی حیثیت مضبوط کر دی تھی۔ اس نے اسلام کے متعلق کچھ سنا تو دل میں توحید کا شوق پیدا ہوا، لیکن چچا سے اس قدر ڈر تھا کہ اظہار اسلام نہ کر سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سے واپس گئے تو اس نے چچا سے کہا، مجھے برسوں انتظار کرتے گزر گئے کہ کب آپ کے دل میں اسلام کی تحریک پیدا ہو اور آپ کب مسلمان ہو، لیکن آپ کا حال و حیلہ پہلے کا سا چلا آ رہا ہے۔ میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ چچا نے جواب دیا، دیکھ، اگر تو محمد کا دین قبول کرنا چاہتا ہے تو میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا، تیرے بدن پر چادر اور تہبند تک باقی نہ رہنے دوں گا۔ یتیم بچہ نے جواب دیا، چچا جان، میں مسلمان ضرور ہوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع قبول کر لوں گا۔ شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو چکا ہوں، اب آپ کا جو منشا ہے کریں، اور جو کچھ میرے قبضہ میں مال و زر وغیرہ ہے سب کچھ سنبھال لیجئے۔ میں جانتا ہوں کہ ان چیزوں کو آخر ایک روز یہیں دنیا میں چھوڑ جانا ہے، اس لیے میں ان کے لیے سچے دین کو ترک نہیں کر سکتا۔ اس نے یہ کہہ کر چچا کے دیے ہوئے کپڑے بھی لوٹا دیے اور ایک پھٹی پرانی چادر اوڑھ لی، پھر اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میں مومن اور موحد ہونا چاہتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ ستر پوشی کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، مہربانی کر کے کچھ دے دیجیے۔ ماں نے ایک کمبل دے دیا۔ اس نے کمبل پھاڑا، آدھے کا تہبند بنا لیا، آدھا اوپر کر لیا اور مدینہ کو روانہ ہو گیا۔ صبح صبح مسجد نبوی میں پہنچا اور مسجد سے ٹیک لگا کر انتظار میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آئے تو اسے دیکھ کر پوچھا، کون ہو؟ کہا، میرا نام عبدالعزیٰ ہے، فقیر و مسافر ہوں، طالب ہدایت بن کر آپ کے در پر آیا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام عبداللہ ہے، ذوالجبات دین لقب ہے، تم ہمارے پاس ہی ٹھہرو اور مسجد میں ہی رہا کرو۔ یوں عبداللہ رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سیکھتے اور دن بھر عجیب ذوق و شوق اور خوشی نشاط سے پڑھا کرتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگ تو نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ اعرابی اس قدر بلند آواز سے ذکر کر رہا ہے کہ دوسروں کی قرات میں مزاحمت ہوتی ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اسے کچھ نہ کہو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے سامنے غزوہ تبوک کی تیاری ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی، میں کفار پر اس کا خون حرام کرتا ہوں۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو شہادت کا طالب ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے راستے میں نکلو اور پھر بخار آئے اور مر جاؤ تب بھی تم شہید ہی ہوگے۔ تبوک پہنچ کر یہی ہوا کہ بخار چڑھا اور حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن کی کیفیت دیکھی۔ رات کا وقت تھا، پہلے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اترے، ساتھ ہی حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کی لاش لحد میں رکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی قبر میں اترے اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا، اپنے بھائی کو میرے قریب کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں اینٹیں بھی اپنے ہاتھ سے رکھی اور پھر دعا فرمائی، اے اللہ، میں ان سے راضی ہوا، تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں اس قبر میں دفن کیا جاتا۔ میرے دوستو، آج کا یہ مختصر واقعہ آپ کو کیسا لگا تو ہمیں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔